خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 29واں باب۔ حزقیہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابیہ تھا جو زکریا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہی کام جو خداوند کی نظر میں درست ہے، ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی، اور وہ کاہنوں اور لاویوں کو لے آیا اور ان کو مشرق کی طرف میدان میں اکٹھا کیا اور ان سے کہا، اے لاویو میری سنو، تم اب اپنے کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو، اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا اور جو خداوند ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہی کیا، اور خدا کو چھوڑ دیا اور خداوند کے مسکن سے منہ پھیر لیا اور اپنی پیٹھ اس کی طرف کر دی، اور اسارے کے دروازوں کو بھی بند کر دیا اور چراغ بجھا دیے، اور اسرائیل کے خدا کے مقدس میں نہ تو بخور جلایا اور نہ سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ اس سبب سے خداوند کا قہر یہودا اور یروشلم پر نازل ہوا، اور اس نے ان کو ایسا حوالہ کیا کہ مارے مارے پھرے اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوں، جیسا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ دیکھو، اسی سبب سے ہمارے باپ دادا تلوار سے مارے گئے، اور ہمارے بیٹے بیٹیاں اور ہماری بیویاں اسیری میں ہیں۔ اب میرے دل میں ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد باندھوں تاکہ اس کا قہر شدید ہم پر سے ٹل جائے۔ اے میرے فرزندو، تم اب غافل نہ رہو، کیونکہ خداوند نے تم کو چن لیا ہے کہ اس کے حضور کھڑے ہو اور اس کی خدمت کرو اور اس کے خادم بنو اور بخور جلاؤ۔ تب یہ لاوی اٹھے، یعنی بنی کے ہاتھ میں سے مہد بن اماسی اور یوئیل بن عزریہ، اور بنی مراری میں سے قیس بن عبدی، اور عزریہ میں سے یحییل، اور جیرسونیوں میں سے یوآخ بن زمہ اور عدن بن یوآخ، بنی الیسفن میں سے سمری بن یوئیل، اور بنی آصف میں سے زکریا بن متنیاہ، اور بنی ہیمان میں سے یحییل اور سمعی، اور بنی یدوتون میں سے سمایا اور عزیل۔ اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کر کے اپنے کو پاک کیا، اور بادشاہ کے حکم کے موافق جو خداوند کے کلام کے مطابق تھا، خداوند کے گھر کو پاک کرنے کے لیے اندر گئے، اور کاہن خداوند کے گھر کے اندرونی حصہ میں اسے پاک صاف کرنے کو داخل ہوئے، اور ساری نجاست کو جو خداوند کی ہیکل میں ان کو ملی نکال کر باہر خداوند کے گھر کے صحن میں لے آئے، اور لاویوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ اسے باہر کدرون کے نالے میں پہنچا دیں۔ اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو انہوں نے تقدیس کا کام شروع کیا، اور اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو خداوند کے اسارے تک پہنچے، اور انہوں نے 8 دن میں خداوند کے گھر کو پاک کیا۔ سو پہلے مہینے کی 16ویں تاریخ کو اسے تمام کیا۔ تب انہوں نے محل کے اندر حزقیہ بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے خداوند کے سارے گھر کو اور سوختنی قربانی کے مذبح کو اور اس کے سب ظروف کو اور نظر کی روٹیوں کی میز کو اور اس کے سب ظروف کو پاک صاف کر دیا۔ اس کے سوا ہم نے ان سب ظروف کو جن کو آخذ بادشاہ نے اپنے دور سلطنت میں خطا کر کے رد کر دیا تھا، پھر تیار کر کے ان کو مقدس کیا ہے، اور دیکھ وہ خداوند کے مذبح کے سامنے ہیں۔ تب حزقیہ بادشاہ سویرے اٹھ کر اور شہر کے رئیسوں کو فراہم کر کے خداوند کے گھر کو گیا، اور وہ 7 بیل اور 7 مینڈے اور 7 بڑے اور 7 بکرے مملکت کے لیے اور مقدس کے لیے اور یہودا کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے لے آئے۔ اور اس نے کاہنوں یعنی بنی ہارون کو حکم کیا کہ ان کو خداوند کے مذبح پر چڑھائے۔ سو انہوں نے بیلوں کو ذبح کیا، اور کاہنوں نے خون کو لے کر اسے مذبح پر چھڑکا۔ پھر انہوں نے مینڈوں کو ذبح کیا اور خون کو مذبح پر چھڑکا، اور بروں کو بھی ذبح کیا اور خون مذبح پر چھڑکا، اور وہ خطا کی قربانی کے بکروں کو بادشاہ اور جماعت کے آگے نزدیک لے آئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ ان پر رکھے۔ پھر کاہنوں نے ان کو ذبح کیا اور ان کے خون کو مذبح پر چھڑک کر خطا کی قربانی کی، تاکہ سارے اسرائیل کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ بادشاہ نے فرمایا تھا کہ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی سارے اسرائیل کے لیے چڑھائی جائیں۔ اس نے داؤد اور بادشاہ کے غیب بن جاد اور ناتن نبی کے حکم کے مطابق خداوند کے گھر میں لاویوں کو جھانجھ اور ستار اور بربت کے ساتھ مقرر کیا، کیونکہ یہ نبیوں کی معرفت خداوند کا حکم تھا۔ اور لاوی داؤد کے باجوں کو اور کاہن نرسنگوں کو لے کر کھڑے ہوئے، اور حزقیہ نے مذبح پر سوختنی قربانی چڑھانے کا حکم دیا،
اور جب سوختنی قربانی شروع ہوئی تو خداوند کا گیت بھی نرسنگوں اور شاہ اسرائیل داؤد کے باجوں کے ساتھ شروع ہوا، اور ساری جماعت نے سجدہ کیا اور گانے والے گانے اور نرسنگے والے نرسنگے پھونکنے لگے جب تک سوختنی قربانی جل نہ چکی۔ یہ سب ہوتا رہا، اور جب وہ قربانی چڑھا چکے تو بادشاہ اور اس کے ساتھ سب حاضرین نے جھک کر سجدہ کیا۔ پھر حزقیہ بادشاہ اور رئیسوں نے لاویوں کو حکم کیا کہ داؤد اور آصف غیب بن کے گیت گا کر خداوند کی حمد کریں، اور انہوں نے خوشی سے مدح سرائی کی اور سر جھکائے اور سجدہ کیا۔ اور حزقیہ کہنے لگا کہ اب تم نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے پاک کر لیا ہے، سو نزدیک آؤ اور خداوند کے گھر میں ذبیحے اور شکر گزاری کی قربانیاں لاؤ۔ تب جماعت ذبیحے اور شکر گزاری کی قربانیاں لائی، اور جتنے دل سے راضی تھے سوختنی قربانیاں لائے۔ اور سوختنی قربانی مار جو جماعت میں لائی یہ تھا 70 بیل اور 100 مینڈے اور 200 بڑے، یہ سب خداوند کی سوختنی قربانی کے لیے تھے۔ اور مقدس کیے ہوئے جانور یہ تھے 600 بیل، 3000 بھیڑ بکریاں، مگر کاہن ایسے تھوڑے تھے کہ وہ ساری سوختنی قربانی کے جانوروں کی کھالیں اتار نہ سکے، اس لیے ان کے بھائی لاویوں نے ان کی مدد کی جب تک کام تمام نہ ہو گیا۔ اور کاہنوں نے اپنے آپ کو پاک نہ کر لیا، کیونکہ لاوی اپنے آپ کو پاک کرنے میں کاہنوں سے زیادہ راست دل تھے۔ اور سوختنی قربانیاں بھی کثرت سے تھیں، اور ان کے ساتھ سلامتی کی قربانیوں کی چربی اور سوختنی قربانیوں کے تباون تھے۔ یوں خداوند کے گھر کی خدمت کی ترتیب درست ہوئی، اور حزقیہ اور سب لوگ اس کام کے سبب سے جو خدا نے لوگوں کے لیے تیار کیا تھا باغ ہوئے، کیونکہ وہ کام یک بارگی کیا گیا تھا۔ آمین۔